بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں کتاب دوسرا دروازہ، جس کو تحریر کیا بانو قدسیہ نے۔ اسے آپ کے لیے پڑھا فرحہ علی نے۔ اس کتاب کی تمام کہانیاں حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ کہانی نمبر 8، در بدر۔ کھلی گٹھری کی طرح وہ بکھرا رہتا تھا۔ اس نے کئی راتیں ہمسائے کے چھتنارے درخت کو کھڑکی میں سے دیکھ کر گزاری تھی۔ ذیشان کو اس درخت کے پتے، ڈالیاں چاندنی راتوں میں خاموش چمک کے ساتھ بہت پراسرار وحدت لگتی تھی۔ وہ سوچتا کہ اتنے سارے پتوں کے باوجود درخت کی اکائی کیسے قائم رہتی ہے۔ اگر یہ پتے ڈالیوں سے علیحدہ ہو جائیں تو ان بکھرے پتوں کو کیسے سمیٹا جا سکتا ہے؟ تب تک اسے معلوم نہیں تھا کہ پتے درخت کے اپنے وجود سے پیدا ہونے والے تھے، اور وہ جن خواہشات کی وجہ سے بکھرا تھا وہ سب اس کے بیرون سے آئی تھی۔ کبھی کبھی کار چلاتے ہوئے اسے احساس ہوتا کہ جس طرح جاپانی خودکشی کرتے ہیں اور ہارا کری کرتے وقت اپنی گٹھری کے ساتھ تمام انتڑیاں اور پیٹ کے عضلات نکال پھینکتے ہیں، ایسے ہی اس کے بھی کسی عمل سے اس کا انتر پٹا بکھر گیا، اور اب وہ جلد اور پٹھوں کی مضبوط ڈھال نہیں ہے جس میں اس کے بکھرے ہوئے وجود کو مڈھا جا سکتا۔ اس بات کا ایک بار اسے ہلکا سا خیال ان 6 ماہ کی چھٹیوں میں آیا تھا جب اس نے ایف اے کا امتحان دے کر بی اے کے داخلے سے پہلے اپنے لیے بہت لمبے چوڑے پلان بنائے تھے۔ صبح سوئمنگ، پھر ورزش، پھر گٹار کے سبق، شام کو فرینچ کی کلاسیں، رائڈنگ وغیرہ، تمام دوستوں کے ساتھ فردن فردن سچ کا رشتہ، ماں باپ کی عزت، بہن بھائیوں سے محبت، رشتہ داروں کا پاس۔ ایف اے کے امتحانوں سے پہلے اسے نہ دوسروں سے اتنی توقعات تھی اور نہ ہی وہ اپنے وجود کو اس قدر گانٹ کر رکھتا تھا۔ لیکن امتحانوں کے دنوں میں اس نے بڑی محنت کی، پرچے اچھے ہوئے، اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ اور مواخذہ کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ محاسبہ چاہے کسی غیر کا ہو یا اپنا ہو، ہمیشہ کڑا ہوتا ہے، اس میں چونی دوانی کی چھوٹ نہیں ملتی۔ اسی محاسبے تلے وہ بہت جلد کثیر المقاصد ہوتا چلا گیا۔ لیکن ایف اے پاس تھا، اسی لیے اسے علم نہ ہو سکا کہ فوارے کی طرح وہ بہت سے چھیدوں میں سے نکل کر پھوار تو بن سکتا ہے، آبشار کی صورت نہیں گر سکتا۔ جب تمام تجارتوں کا گیدڑ بننے کی خاطر اسے اپنا سونا، کھانا پینا، آرام، گپ بازی ترک کرنا پڑتی تو اندر عاجز آ جانے کا خیال ابھرتا۔ اسے لگتا جیسے وہ کسی مبہم سے عارضے میں مبتلا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ سے ایسی توقعات وابستہ کر رکھی تھیں کہ اپنے بنائے ہوئے ضابطے سے باہر نکلنا اس کے بس کی بات بھی نہ تھی۔ ایک روز وہ الیکٹرانکس کی ہابی میں مشغول اپنے ارد گرد بہت سے سرکٹوں کے کاغذ، چپیں، تاریں، گتے وغیرہ پھیلائے بیٹھا تھا کہ ماموں آ گئے۔ ماموں خوش زبان، متوسط طبقے کے، کچھ بے فکرے، کچھ ذمہ دار آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی کائنات اس قدر نہیں پھیلا رکھی تھی کہ اس کے نیچے انہیں خوف آنے لگے۔ مچھلی کا شکار کھیلنے جا رہے ہیں، چلو گے؟ کہاں ماموں، میں یہ چھوٹا سا سرکٹ مکمل کر لوں۔ ماموں آرام سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ ذیشان، جی ماموں، تم بہت اچھے انسان ہو۔ تھینک یو ماموں۔ باوجود اس کے کہ تمہارے امی ابو نے تم پر زیادہ توجہ نہیں دی، تم میں ایک اچھا انسان بننے کی تمام خوبیاں اور خرابیاں موجود ہیں۔ تھینک یو ماموں۔ بات یہ ہے بیٹا، ایکٹیویٹی بہت اچھی چیز ہے، لیکن کثیر المقاصد انسان اتنا ہی پراگندہ ہو جاتا ہے جس قدر سست الوجود، کام سے نفرت کرنے والا پوستی۔ اپنے آپ کو کہیں دھجیوں میں نہ بانٹ دینا، سالم رہنا، سالم۔ وہ ماموں کی بات بالکل نہ سمجھا تھا، پھر بھی اس نے سوال کیا، وہ کیسے ماموں؟ آج کی زندگی میں سالم کیسے رہا جا سکتا ہے؟ بس خواہشات کا جنگل نہ پالو۔ آرزو کا ایک پودا ہو تو آدمی منزل تک بھی پہنچتا ہے اور بکھرتا بھی نہیں۔ ذیشان چونکہ گوشت پوست کا بنا ہوا انسان تھا، اور انسان جو بھی سیکھتا ہے یا تو ذاتی لگن سے سیکھتا ہے یا اپنے تجربے کی روشنی میں خوف سے سیکھتا ہے۔ اسی لیے تجربے کی کمی کے باعث
ذیشان کو ماموں کی باتیں کتابی لگتی۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ ماموں متوسط طبقے کا آدمی تھا۔ اس کی قمیص کے کالر پر ہلکی سی میل ہوتی۔ ماموں کا رہن سہن معمولی تھا۔ ایسے لوگوں کی باتیں سنی تو جا سکتی ہیں، لیکن ان کی سچائی پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ذیشان کے لیے زندگی ایک دوڑ کی شکل اختیار کرتی گئی، ایسی دوڑ جو سیدھی نہیں تھی، بلکہ کئی راستوں، کئی پگڈنڈیوں، کئی سرنگوں میں سے ہو کر نکلتی تھی۔ اپنی دستار بندی میں وہ اتنا مشغول تھا کہ اسے علم نہ ہو سکا کہ کب اس نے اکنامکس کا ایم اے کر لیا، کس وقت وہ اعلیٰ قسم کا ڈبیٹر بھی ہو گیا۔ اسے ڈراموں میں بھی ٹرافیاں مل گئیں، فوٹوگرافی کے مقابلوں میں بھی اس کی تصویروں کو انعام ملنے لگے، کھیلوں میں بھی اس کا نام بولنے لگا، مختلف رسالوں میں اس کی غزلیں بھی چھپ چھپا کر قابل ذکر کہلانے لگی۔ دو ایک اخباروں میں خصوصی نمائندہ بنے رہنے کی وجہ سے اس کی جنرل نالج شہری واقعات کے مطابق بہت بھرپور ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان 4 سالوں میں اس نے 3-4 پورے ادھورے عشق بھی کیے۔ ان محبتوں کا اس کی ذات پر گھمبیر اثر نہ ہو سکا، کیونکہ جن لڑکیوں سے اس نے محبت کی تھی ان کے بھی عشق کے علاوہ کئی مشاغل تھے، وہ بھی کثیر المقاصد تھیں، اور پرانے زمانے کی محبوباؤں کی طرح نہ تو ہار سنگار کوئی اپنا شعار سمجھتی تھی، نہ ہی اٹوانٹی کھٹوانٹی لے کر پڑی رہتی تھی۔ انہیں بھی کالج جانا ہوتا تھا، شاپنگ کے لیے وقت نکالنا پڑتا، بیوٹی پارلروں سے فیشن کرانے ہوتے، سہیلیوں مرجانیوں کا دل رکھنے کو لمبے لمبے فون کرنے ہوتے۔ پھر سوشل لائف تھی، کچھ ان کے والدین کی، کچھ ان کی اپنی، کچھ خواب تھے شادی کے، کچھ اپنے، کچھ والدین کے۔ ان لڑکیوں کے ساتھ جو معاشقے ہوئے ان میں زیادہ وقت فون پر گزرا یا پھر اچھے ہوٹلوں میں جہاں زبان کے لطف کے ساتھ اچھی خوشبوؤں اور خوبصورت لباسوں کی چمک کے ارد گرد روشنیوں میں ایک دوسرے کے ٹیسٹ پر اعتراضات کے ساتھ ساتھ لڑائیاں بھی ہوتی، اچھی پیاری پیاری باتیں بھی کی گئیں، اور آخر میں دوستوں کی طرح ایک دوسرے کو الوداع بھی کہا گیا۔ یہ شکم سیر قسم کے عشق نہیں تھے جو دکھ یا سکھ کی آخری سرحدوں کو چھوا کرتے ہیں، یہ نورا کشتی سے مشابہ تھے کہ خوب دھپ دھپا کے بعد اکھاڑے سے حریف پسینے میں شرابور نقلی زخموں سے چور نکلے اور اپنے اپنے راستوں پر یوں چل پڑے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انہی دنوں جب اس کی شادی کی بات کامن ٹاپک تھی، رشتے بھی آ رہے تھے اور افیئر بھی چل رہے تھے۔ اس کی پھوپھی ذات بہن کا رشتہ بھی آیا۔ پھوپھی عرصہ سے غیر تھی، وہ اپنے سسرال میں رچ بس گئی تھی، لیکن ذیشان کی لیاقتوں کے شہرے سن کر وہ بھی امیدوار تھی کہ ان کی آرا کا کچھ جوڑ توڑ ذیشان سے ہو جائے۔ نام تو پھوپھی ذات کا پتہ نہیں، نسرین آرا یا شمیم آرا یا جہاں آرا تھا، لیکن بلاتے سبھی اسے آرا تھے۔ ذیشان کو یہ دھان پان سی لڑکی شروع سے لکڑی چیرنے والا آرا ہی لگی۔ آرا بالکل ماڈرن تھی، سطحی طور پر دلچسپ اور اندر سے ٹھس سی لڑکی۔ وہ میک اپ، کپڑے، بی اے کی ڈگری، بیوٹی پارلر، وی سی آر پر دیکھی ہوئی فلموں کا ملغوبہ تھی۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد کھلتا کہ اس کی پسند ناپسند کچھ ذاتی نہ تھی، بلکہ فلم ایکٹروں، شاعروں، ادیبوں کے انٹرویو پڑھ پڑھ کر مرتب کی گئی تھی۔ ایسے ہی اس کے کچھ نظریات تھے جو ہرگز کسی ذاتی کاوش یا تدبر کا نتیجہ نہ تھے، بلکہ بڑوں کی بحثوں میں بیٹھ پڑھ کر اخذ کیے گئے تھے۔ وہ دیکھنے، سننے اور چاہے جانے میں بڑی جاذب تھے، لیکن کچھ ملاقاتوں کے بعد اس روغنی ہانڈی کا اصلی پن ظاہر ہونے لگتا اور لوگ اسے پریشر کوکر کے زمانے میں بالکل ویسے ہی بھولتے جیسے وہ روغنی ہانڈی کو بھولتے ہیں۔ ذیشان کو آرا میں واقعی کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن کچھ ملاقاتیں دلچسپ رہیں اور پھر بخار ٹوٹ گیا۔ انہی دنوں میں وہ 2-4 نوکریوں کے لیے بھی کوشش کر رہا تھا۔ ابا جات کی وہ زمین جو واہگہ کے قریب تھی، اس کی دیکھ بھال بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ پھر 2 لڑکیاں اور بھی تھیں جن کو فون کرنا، کبھی کبھی ڈرائیو پر لے جانا، ہوٹل میں ٹریٹ دینا اس کی سردردی تھی۔ ان مشاغل کے علاوہ اس کی امی کی صحت بھی گر رہی تھی، اور انہیں جملہ ڈاکٹروں کو دکھانا، دوائیاں لانا، ٹیسٹ ایکس رے کرانا، امی کی دلجوئی اور رشتہ دار خواتین کو بیماری کی تفصیلات مہیا کرنا اس کے مشاغل تھے۔ ان مشاغل کے علاوہ اسے وی سی آر پر فلمیں دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔
کرکٹ میچ اور ویڈیو فلموں کو دیکھنے کے لیے جب اسے وقت نکالنا پڑتا تو کبھی کبھی بڑی الجھن کا سامنا ہوتا۔ ایسے ہی وقت میں جب وہ وی سی آر پر ایک دھماکے دار مار دھاڑ کی فلم دیکھ رہا تھا اور اس کی امی نے فون پر اپنی نند کو جواب دے دیا تھا تو آرا ان کے گھر آئی۔ ذیشان کی تمام تر توجہ اس وقت فلم میں تھی، لیکن آرا روئی ہوئی لگتی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور چپ چاپ مار دھاڑ کی فلم دیکھنے لگی۔ ذیشان کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی امی اس رشتے کے لیے انکار کر چکی ہیں۔ اگر اسے معلوم بھی ہوتا تو بھی کچھ اتنی زیادہ حسرت اس کے دل میں جگہ نہ پاتی۔ وہ کبھی کبھی تکلف کے ساتھ آرا کو مسکرا کر دیکھ لیتا اور پھر فلم میں مشغول ہو جاتا۔ آرا کی حالت اس سے مختلف تھی۔ وہ اندر ہی اندر کچھ جملے بنا سنوار رہی تھی، کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، کچھ بتانے پر آمادہ تھی۔ جب فلم میں وقفے کے ساتھ اشتہار آنے شروع ہو گئے تو ذیشان نے فراخ دلی سے پوچھا، کیا حال ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا۔ کیا حال ہو سکتے ہیں؟ کیوں، خیر تو ہے؟ بڑی مایوس سی لگتی ہو۔ آرا کی جانب سے بڑا لمبا وقفہ خاموشی کا آ گیا۔ اس وقفے میں ذیشان نے اپنے اندر ہی اندر آنے والے 4 گھنٹوں کا پروگرام مرتب کیا اور وہ روٹ بنایا جس پر کار لے جانے سے اسے دوہرے تہرے پھیرے پڑنے کا احتمال نہ تھا۔ مامی جی نے تو انکار کر دیا ہے آج صبح، آرا بولی۔ وہ چند لمحے سمجھ نہ سکا کہ کس لیے، کس کو اور کس بات سے مامی جی نے انکار کیا ہے۔ آپ کو تو شاید کچھ فرق نہ پڑے۔ اب بات کچھ کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ آرا، دیکھو میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ابھی سیٹل نہیں ہونا چاہتا۔ میں ابھی طے نہیں کر سکا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، کدھر اور کس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آرا یقیناً ایک ماڈرن لڑکی تھی، لیکن ماڈرن لڑکیوں کے بھی کئی گریڈ ہوتے ہیں، اور اس کا گریڈ چپراسیوں کا سا تھا جو انکار سن کر زیادہ اصرار نہیں کر سکتے۔ وہ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر اس نے 2 قدم ذیشان کی جانب بڑھائے اور کہا، ذیشان، تمہاری ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں، اتنے مشاغل ہوں تو آدمی بٹا رہتا ہے۔ کبھی کبھی خالی بیٹھ کر اپنے ساتھ بھی وقت گزارا کرو۔ کافی دھند چھٹ جاتی ہے اور دور تک نظر آنے لگتا ہے، پھر فیصلے اپنے بھی ہوتے ہیں اور آسان بھی۔ ذیشان نے آرا کی بات پر توجہ نہ دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آرا زیادہ تر باتیں کوٹیبل کوٹس یاد کر کے کرتی تھی۔ آرا اس کی زندگی سے نکل گئی، غالباً وہ کبھی آئی ہی نہ تھی۔ اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد مشاغل میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس کی بیوی ایک کھاتے پیتے گھرانے کی خود ساختہ لاڈلی تھی۔ وہ بھی ایک متمول خاندان کا پڑھا لکھا خوبصورت فرد تھا۔ کبھی سسر کی گاڑی، کبھی باپ کی کار، کبھی اپنی، کبھی بیوی عاتقہ کی گاڑی میں کئی جگہوں پر جانا پڑتا، کہیں کام، کہیں تفریح، کہیں ہل جل، آنا جانا، سمیٹنا پھیلانا اس قدر تھا کہ فرصت کے لمحات سکڑتے گئے اور وہ اپنے آپ سے کبھی نہ مل سکا۔ دائروں میں گھومتے اور سیدھے لائنوں میں آگے پیچھے بڑھتے گھٹتے رہنے سے اور کچھ نہ ہو سکا۔ البتہ ایک بات طے پا گئی کہ پاکستان میں رہ کر خاطر خواہ ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہاں وسائل مواقع کی بڑی کمی ہے۔ یہ نہیں کہ ذیشان کو مالی طور پر کسی ترقی کی ضرورت تھی، لیکن زندگی جمود کا نام بھی تو نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں ذیشان اور عاتقہ کی زندگی ایک روٹین کا شکار ہو چکی تھی، اور اتنے سارے مشاغل کی پیروی نے انہیں چڑچڑی بلی کی طرح ہر کھمبے کو نوچنا سکھا دیا تھا۔ جب بھی انہیں فرصت کا کچھ وقت ملتا، وہ ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طور کی شکایت ہی کرتے۔ کبھی تمام الجھنوں کی وجہ یہ ہوتی کہ پاکستان میں ٹریفک ٹھیک نہیں، یہاں کا تعلیمی نظام پسماندہ ہے، تمام سسٹم کام نہیں کرتے، وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ پھر خاندان والے بے جا طور پر مداخلت کرتے ہیں۔ شخصی آزادی کا نام و نشان کہیں نہیں، دوست ریاکار منافق ہیں، اصلی رشتوں کی پہچان کم ہو گئی ہے، نقلی رشتے بہت زیادہ ہیں، دفتروں میں کب بازی فائل سسٹم بہت ہے، بیوروکریٹ کی سرداری ہے، ماں باپ مشفق کم ہیں، مطالباتی زیادہ ہیں، بہن بھائیوں کی اپنی اپنی دلچسپیاں ہیں، وہ اپنے اپنے مدار پر ہیں۔ غرض یہ کہ جب ذیشان اور عاتقہ کو پاکستان سے اور پاکستان میں بسنے والوں سے اتنی شکایات ہو گئیں
کہ انہیں ان شکایات کا کوئی حل نہ مل سکا تو انہوں نے اپنی بے قراری کا حل صرف یہی سوچا کہ وہ لندن چلے جائیں اور وہاں قسمت آزمائیں۔ لندن جانے سے پہلے ایک روز وہ پھوپھی جان سے ملنے بھی گیا تھا۔ آرا ایک کند کینچی سے گلاب کے پھول کاٹ کر اپنے ٹوکری میں ڈال رہی تھی۔ وہ ذیشان سے ایسے ملی جیسے ان دونوں کے درمیان کبھی کچھ تھا ہی نہیں، لیکن جب ذیشان چلنے لگا تو آرا کچھ چپ سی ہو گئی۔ واپس کب آؤ گے؟ بس آتا جاتا رہوں گا۔ اچھا؟ آرا نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ بھئی آتا جاتا رہوں گا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ امی ابو سے تو ملنے آؤں گا۔ کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی مل لینا ذیشان، تنہائی میں۔ جو شخص اپنے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ذیشان نے آرا کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ آرا ایسی باتیں اقتصابات سے اخذ کر کے بولا کرتی ہے، اسی لیے جب اس نے آرا کو خدا حافظ کہا تو ساتھ ہی آرا کی بات کو بھی بھلا دیا۔ اس کے بعد پورے 20 سال اس کی ملاقات اپنے آپ سے نہ ہو سکی۔ لندن کی زندگی میں مشاغل اور بھی گناگو ہو گئی۔ پاکستان میں مالی، باورچی، دھوبی، جمعدارنی ایسے بہت سے وافر لوگ موجود تھے جو اس کی گھریلو زندگی کو سہل بناتے تھے۔ لندن میں یہ گھریلو کام بھی ان دونوں پر آ پڑے۔ عاتقہ اور وہ دونوں کام کرتے تھے، دونوں مل کر کھانا پکاتے تھے، دونوں مل کر صفائی کرتے تھے، دونوں مل کر بچے پالتے تھے، دونوں تمام چھٹیاں یورپ میں گزارتے تھے۔ چھٹیوں میں جگہ دیکھنا، تصویریں کھینچنا، سوغاتیں خریدنا بڑے کام تھے۔ واپسی پر اگلے سال کی چھٹیوں کا پروگرام بنانا، سستے ٹکٹوں کی تلاش، سستے ہوٹلوں کا سراغ، ان گنت مصروفیات تھی۔ گھر سے کام، کام سے گھر، پھر گھر پر گھریلو مصروفیات۔ اس کی زندگی مکمل طور پر اپنی ضروریات، اپنے پیشے کی ضروریات، اپنے خاندان کی کفالت کی نظر ہو گئی، اور 20 سال بعد اسے پتہ چلا کہ وہ اندر سے بکھر چکا ہے۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر واپس پاکستان چلا جائے گا۔ عاتقہ اس تبدیلی پر رضامند نہ تھی۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی۔ پاکستان میں اسے اپنے ہاتھ سے اپنے ذاتی کام کرنے کی بھی عادت نہ تھی، لیکن مغرب میں رہنا اس نے اس لیے پسند کیا تھا کہ یہاں ذیشان اس کا گھریلو ملازم تھا۔ وہی گروسریز لاتا، کار چلاتا، تمام بل ادا کرتا۔ چونکہ ان کے فلیٹ میں لفٹ عموماً خراب رہتی تھی، اس لیے تیسری منزل پر تمام بھاری سامان اٹھا کر لے جانا بھی ذیشان کی شاندار ڈیوٹی تھی۔ مغرب میں کھاتے پیتے گھرانوں کے ایسے لڑکوں کے لیے مشکل زندگی تھی جو عیاش نہ تھے۔ پاکستان میں کوٹھی، کار، ملازم، تمام چیزیں مہیا تھیں اور ان کے لیے کوئی جد و جہد یا تگ و دو کرنا نہ پڑتی تھی۔ ذیشان کے لیے مغرب کی زندگی ایک بڑی بیکار جد و جہد کا نام تھا، لمبی روٹین جس میں چھٹیاں بھی معمولات کے تحت آئیں۔ لیکن عاتقہ واپس پاکستان نہ جانا چاہتی تھی۔ وہ مغربی طرز معاشرت میں اپنے لیے ایک چھوٹی سی آزادی، ایک چھوٹا سا مقام حاصل کر چکی تھی۔ اس مقام اور آزادی کے لیے اسے بہت محنت کرنا پڑی تھی۔ اب وہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ جب ذیشان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پاکستان جا کر بزنس کے امکانات دیکھے گا تو عاتقہ اور بچے پیچھے رہ گئے، اور اس سفر کے دوران اسے دبئی کے ایئرپورٹ پر آرام ملی۔ وہ ان 20 سالوں میں بھاری ہو گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بڑی شانتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کے گلے یا شکایتیں نہ تھیں۔ وہ دونوں ڈیوٹی فری شاپ پر سینٹ دیکھ رہے تھے جب اچانک ان کی نظریں ملی۔ ارے تم آرا! ہائے ذیشان، تم تو موٹے ہو گئے ہو اور بال بھی گر گئے۔ بڑی مدت کے بعد ملنے سے جو تپاک کی فضا پیدا ہوئی تھی اس کے تحت وہ دونوں لاؤنج میں انڈور پلانٹس میں گھری ایک بینچ پہ بیٹھ گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ امریکہ۔ اور تم ذیشان؟ میں وطن پاکستان۔ اچھا، تم امریکہ میں رہتی ہو؟ ذیشان نے سوال کیا۔ اسے کچھ دھندلا سا یاد تھا کہ آرا کا شوہر کیش اینڈ کیری کا بزنس کرتا ہے۔ ہاں۔ خوش ہو؟ بالکل، جس قدر خوشی ممکن ہو، آرا نے آہستہ سے کہا اور پھر چند ثانیے رک کر بولی۔ اور تم خوش ہو لندن میں؟ پتہ نہیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری زندگی روٹین کی نظر ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی دھجیوں میں بکھر گئی ہے۔ اچھا کھانا، اچھے گھر میں رہنا، اچھے بازاروں میں گھومنا، ہر وقت صفائی کا خیال رکھنا۔ زندگی کیا یہی کچھ ہے؟
اس کے کیا یہی معنی ہے؟ آرا مسکراتی رہی۔ آتکا بھی کام ہی کرتی رہتی ہے، میں بھی الجھا ہی رہا ہوں کاموں میں۔ حالانکہ اپنے وطن میں ہمیں سب کچھ میسر تھا، اور اس کے بدلے مجھے کیا ملا ہے؟ اونچا معیار زندگی۔ لیکن معیار زندگی ہے کیا چیز؟ اور جو کچھ مجھے ملا ہے اس کے عوض میں اندر سے اس قدر کیوں بکھر گیا ہوں؟ آرا، تم نے بھی تو ساری زندگی امریکہ میں گزاری ہے، کیا تم بھی اپنی زندگی کو اتنا بے معنی سمجھتی ہو؟ کیا تم بھی بکھری ہو اندر سے؟ نہیں، پر میں کیوں اتنا کھوکھلا ہو گیا ہوں؟ اس لیے کہ تم کثیر المقاصد تھے ذیشان، ایک وقت میں کئی آرزوئیں پال کر جینے والا ٹوٹے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اور تم بھی تو اس بےہودہ دور کی پیداوار ہو، جب آرزوئیں ہر صبح ککر متے کے کھیت کی طرح اگتی ہیں۔ تم نے اپنے آپ کو کیسے بچایا؟ اندر والے کو تو اندر ہی بچایا جا سکتا ہے ذیشان، پر کیسے؟ میں نے ساری عمر ایک ارمان پالا اور اندر صرف اس کو سینچا، اس کی خاطر جیتی رہی، باقی ساری ایکٹیویٹی تو فروئی تھی۔ جب خواہش ایک ہو اور اس کی سمت دیکھتے رہیں تو باقی بھاگ دوڑ اندر اثر نہیں کرتی۔ وہ ارمان پورا ہو گیا تمہارا؟ نہیں، لیکن خواہش پوری ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، خواہش ایک ہی رہے۔ ایک وقت میں تو انتشار پیدا نہیں ہوتا، توڑ پھوڑ نہیں ہوتی۔ ذیشان نے تعجب سے آرا کو دیکھا اور پھر ڈرتے ڈرتے سوال کیا، اور وہ خواہش، وہ ارمان کیا تھا؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ آرا نے چند ثانیے ذیشان کو دیکھا جیسے 20 سال پیچھے لوٹ گئی ہو، ہلکا سا مسکرائی اور ڈیوٹی فری شاپ کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، ذیشان، اگر تمہیں بھی معلوم نہیں تو بتانے سے فائدہ۔ اور پھر میں سوچتی ہوں ارمان تو سینٹ کی بند شیشی کی طرح ہوتا ہے، اظہار ہو جائے تو خوشبو پھیل کر اڑ جاتی ہے، خواہش باقی نہیں رہتی۔ آرا ڈیوٹی فری شاپ میں داخل ہو گئی، جھومتی جھامتی ہتھنی سندر بن میں غائب ہو گئی۔ ذیشان سوچتا رہا کہ اس آخری عمر میں اتنے انتشار کے باوجود وہ کس طرح اکلوتی خواہش کے دھاگے میں اپنے تسبیح دانے پہ رو سکتا ہے، کس اکلوتے در کو اس استحکام سے پکڑے کہ بقیہ زندگی در بدری سے چھٹکارا مل جائے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔